اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ اچھا، کہیں یہ ارجلکم کا لفظ لکھا ہوا ہے اور کہیں ارجلکم، زبر اور زیر کا ایک فرق موجود ہے۔ بہرحال الی الکعبین وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طیباً فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اب یہ وہ آیت مبارکہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کس طرح کرنا ہے یہ بتایا، اور کب کرنا ہے یہ بتایا، اور تیمم کب کرنا ہے یہ بتایا ہے۔ تو اب اس ترجمے سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ وضو کیسے ہونا ہے۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو لو۔ وضو کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ یعنی یہ واجبات بتائے جا رہے ہیں قرآن کریم میں۔ پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں 2 مرتبہ، کوئی علماء کہتے ہیں 3 مرتبہ ڈالیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ سنت مبارکہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن جو واجب وضو ہے نا، وہ منہ دھونا ہے۔ پہلا واجب کیا ہے؟ منہ دھو لو، اپنا منہ دھو لو اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو، دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے جی۔ ساتھ ساتھ پھر عربی بھی ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم قائم کرو، الی الصلاۃ، یا کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، دھو لو، غسل سے ہے یہ لفظ، فاغسلوا، پس دھو لو۔ کیا دھو لو؟ 2 چیزوں کا ذکر ہے، وجوہکم، اپنے منہوں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک۔ یہ 2 چیزوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فاغسلوا، دھونے کا حکم ہے۔ الی المرافق، وایدیکم الی المرافق، مرافق کہتے ہیں کوہنیوں تک، اید ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اپنے ہاتھوں کو مرافق تک یعنی کوہنیوں تک کیا کرو؟ فاغسلوا۔ شکیل احمد سن رہے ہو؟ فاغسلوا، غسل کر لو ان کا، یعنی ان کو دھو لو۔ وامسحوا، اب دیکھیں 2 چیزوں کے دھونے کا ذکر ہے، آگے 2 چیزوں کے مسح کا ذکر ہے۔ 2 چیزیں جو دھونی ہیں وہ ایک منہ ہے اور ایک کوہنیاں ہیں، ہاتھ ہیں کوہنیوں تک، اور اب آگے 2 مسح والی چیزیں، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، کرتے ہیں نا، سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کا مسح کرو، ارجلکم، اپنے پاؤں کا، الی الکعبین، ابھری ہوئی جگہ تک، پاؤں کی جو ابھری ہوئی جگہ ہے نا اوپر تک، وہاں تک مسح کرو۔ اب دیکھیں یہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں۔ واضح ہے کہ فاغسلوا دھونا ہے،
دو چیزیں، وجوہکم و ایدیکم، اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک، ٹھیک ہو گیا. ومسحو، اور مسح کرو، کن کا؟ برؤوسکم، اپنے سروں کا، رؤوس کہتے ہیں سر کو. وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو کس کا؟ پاؤں کا کعبین تک. یہاں ترجمے میں کیا لکھتے ہیں؟ اور پاؤں دھو لو. پاؤں دھونے کا ذکر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فغسلو کے ساتھ ذکر کرنا تھا. جہاں منہ دھونے کا ذکر ہے، جہاں کونیوں تک ہاتھ دھونے کا ذکر ہے، وہاں پاؤں دھونے کے لیے بھی فغسلو کا لفظ آنا تھا. غسل والا لفظ، فغسلو دھونے والا لفظ. یہاں ومسحو ہے، مسح کرو، ومسحو مسح کرو، دو چیزوں کا. مسح کے بعد دو چیزوں کا ذکر ہے. کون کون سی؟ برؤوسکم، اپنے سروں کا. وارجلکم یا ارجلکم، جہاں زیر ہے یا زبر ہے. اور کیا کرو؟ پاؤں کا مسح کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ اب کیا کرتے ہیں جی، ہم پہ اعتراض ہوتا ہے جی، مومنین کیا کرتے ہیں؟ پہلے پاؤں دھوتے ہیں وضو کے دوران. پاؤں ہم اس لیے پہلے دھو لیتے ہیں کہ وہ وضو کا شمار نہیں ہے، وہ وضو میں شامل نہیں ہے پاؤں کا دھونا. پہلے پاؤں کا دھونا پاک کرتے ہیں، مٹی ہٹاتے ہیں، کوئی گندگی لگی ہے پاؤں پہ تو وہ صاف کرتے ہیں دھو کے. پھر اس کے بعد ہاتھ دھو کر، کلی کر کے، ناک میں پانی ڈال کے، سنت طریقہ کرنے کے بعد پھر منہ دھوتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ دایاں ہاتھ کونی تک، بایاں ہاتھ کونی تک دھو کے پھر مسح کرتے ہیں سر کا اور پاؤں کا، تاکہ پاؤں دھلے ہوئے ہوں، پہلے ہی پاک ہوں، صاف ہوں، ان پہ مٹی نہ ہو، اور مسح ہو جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے وضو کی ترتیب. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم میں سے کوئی مجنب ہے تو پہلے طہارت حاصل کرے. فَطَّهَّرُوا، پہلے طاہر ہو، پاک ہو. کیسے پاک ہوگا؟ ظاہر ہے غسل کرے گا. اگر تم میں سے کوئی مجنب ہے، ٹھیک ہے نا جی، بیوی کے ساتھ اس نے مباشرت کی ہے، ہم بستری کی ہے، یا کوئی نوجوان غیر شادی شدہ ہے، اس کا مطلب احتلام ہو گیا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھ کے پہلے غسل کرنا ہے، غسل جنابت. غسل جنابت کی نیت کرنے کے بعد غسل جنابت کرنا ہے، پھر اس کے بعد نماز ادا کرنی ہے. ایسے نماز ادا نہیں ہوگی. تو اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب صاف ستھرے ہو لو، فطہروا، نہا لو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، اب یہ آگے دو اور چیزیں آ رہی ہیں، بیماری یا سفر. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا. اب یہ سارے کام تو کر لیے لیکن پانی نہیں ہے، تو پھر کیا مجبوری؟ پھر کیا کریں؟ مٹی سے تیمم کر لو، پھر تیمم ہوگا. پھر اگر پانی نہیں ہے، وضو کرنے کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے، غسل کرنے کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے، تو پھر تیمم کرنے سے کام چلانا پڑے گا، اور مٹی سے تیمم ہوگا. تو کیسے ہوگا؟ تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس طرح مسح کرو، یعنی تیمم کے لیے مٹی پر 2 دفعہ ہاتھ ماریں، پھر اس مٹی کو ایسے منہ پہ پھیریں، پھر واپس لائیں اور ایسے منہ پہ پھیر لیں. یہ مسح ہو گیا منہ کا. مٹی کے ساتھ جو تیمم ہو رہا ہے اس کی بات ہو رہی. پھر مٹی پہ ہاتھ ماریں، پھر سیدھے ہاتھ کی الٹی سائڈ پہ ایسے مسح کریں، اور الٹے ہاتھ کی الٹی سائڈ پہ مسح کریں. یہ تیمم ہے. اور نیت کیا ہوگی؟ اگر آپ پلید ہیں، مجنب ہیں، تو تیمم بدلے غسل جنابت کے کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو وہ اسی طرح تیمم ہوگا. اور اگر آپ